اچھا جی، آج وہ جو بڑی ریلیونٹ گفتگو ہے وہ جو زرداری صاحب اور بلاول کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول صاحب جو ہے 90 دن میں انتخابات کرانے پر اصرار کر رہے ہیں، مضر ہیں وہ، اسی طرح جس طرح سپریم کورٹ تھی پہلے آپ کو ابھی 14 مئی کے حوالے سے بتایا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ باپ بیٹا گڈ کاپ بیڈ کاپ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب نے ابھی کل ہی یہ وضاحت دی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مردم شماری نئی کے مطابق حلقہ بندیاں ہوں اور حلقہ بندیوں کے بعد انتخابات جو ہے اپنی آئینی تقاضوں کے مطابق ہوں۔ ٹھیک ہے، دیٹ مینس کہ وہ انڈورس کر رہے ہیں وہ شیڈیول جو اس وقت الیکشن کمیشن بنانے پر یعنی آمادہ ہے۔ لیکن بیٹا جو ہے، بیٹے صاحب نے تو ایک ایسی بات کہہ دی جو کوئی توقع نہیں کر رہا تھا ان سے، کہ انہوں نے کہا کہ میں باپ کا حکم گھر میں تو ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن سیاسی معاملوں میں اپنے فیصلے خود کروں گا۔ میں یہ کہتا ہوں، میں جانتا ہوں دونوں کو ہی، زرداری صاحب سے بھی ہماری یاد اللہ ہے۔ کیا وقت کا تقاضا ہے اس وقت؟ نہیں، وقت کا تقاضا نہیں ہے، میرے خیال سے ابھی ہاں گڈ کاپ بیڈ کاپ تو میں نے کہہ دیا، لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی بلاول صاحب اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں وہ آصف زرداری صاحب کے کسی فیصلے یا کسی بات کو رد کر سکیں۔ میرا خیال ہے وہ جتنی جلدی اس غلط فہمی سے باہر نکل آئیں اتنا ہی ان کے لیے۔ نہیں، وفاق صاحب اس کی تو جو ہے وضاحت آپ نے پہلے ہی کر دی ہے کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہو رہا ہے۔ جب جس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر وہ مشاورت کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا، مطلب پیپلز پارٹی اب اپنے اس 90 روز کے مطالبے سے ایک دم ہٹ بھی نہیں سکتی، اور اگر آپ 90 روز کے مطالبے پہ کھڑے رہتے ہیں تو آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ ان کو کیا ڈیفیکلٹیز فیس کرنا پڑ سکتی ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو یہ جو کنٹرڈکشن کہہ لیجیے آپ کو، یا یہ جو دو عملی ہے اس کی بات کرتے ہیں نا مزید، تاکہ لوگوں کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ بات سمجھ آ جائے۔ کچھ حلقوں کا خیال یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو مین سٹریم سے ہٹایا گیا، جیسے کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس وقت نون لیگ جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب ہے، اگر ایسا ہی ہے اور پیپلز پارٹی کو یعنی پیپلز پارٹی سے گریز کیا جاتا ہے تو پیپلز پارٹی کے پاس بھی بہت سارے آپشنز ہیں۔ کچھ تاثر حلقوں میں یہ بھی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بات زرداری صاحب کی نہ سنی گئی تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ ذرا تصور کریں پھر کیا ہوگا۔ اور یہ سچویشن میرے خیال میں اس کے بعد شاید زیادہ بننا شروع ہوئی تھی جب یقیناً آپ نے بھی سنا ہوگا، جب ہم نے خبروں میں سننا شروع کیا تھا کہ کوئی کریک ڈاؤن سندھ میں بھی ہونے لگا ہے، وہاں پہ بھی جو ہے مسائل لگا نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں نہیں، وہاں سے یہ سچویشن شروع ہوئی تھی جب اس کا انیشیٹو لیا گیا۔ لیکن ایک انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جب کوئی بہت بڑی مین سٹریم پارٹی کسی چھوٹی پارٹی کے ساتھ ملتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے قد کاٹ وہ تو نہیں رہا نا، اس میں سے دو بڑے بڑے گروپ نکل گئے ہیں، ان کے پاس الیکٹیبل جب ہے ہی نہیں کوئی، تو پھر نقصان جو ہے وہ مین سٹریم پارٹی کا ہوتا ہے۔ آپ کو کاف لیگ کی مثال یاد رکھنی چاہیے، جب وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئی تھی تو پیپلز پارٹی کو تو فائدہ ہو گیا تھا، لیکن کاف لیگ کا کافی سارا نقصان ہو گیا تھا، کیونکہ وہ محدود ہو گئی تھی بہاولپور، گجرات اور چند اور حلقوں۔ اچھا، ایک اور چیز جو میرے دماغ میں آئی تھی وہ یہ کہ ہم نے یقیناً وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کی وہ بلند و بانگ دعوے یا اس طرح کی چیزیں سنی ہے کہ چور ڈاکو لٹیرے، میں نہیں، پی ٹی آئی مان جائے گی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانے کو، یا اب آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پوزیشن ایسی نہیں ہے؟ میں آپ سے ایک عرض کروں، دیکھیے ان کے ہاں تو رواج ہے، جب وہ کوئی ان کے ساتھ شامل ہو تو وہ محب وطن ہے، جب وہ ان کا ساتھ چھوڑ دے تو وہ غدار ہے۔ ایم کیو ایم اور اختر مینگل کی پارٹی کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ لیکن اس حوالے سے ایک اور بات کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تھی تو اس وقت پی ڈی ایم کا اور پیپلز پارٹی کا یعنی یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ اس کے بعد حکومت سازی کی بجائے الیکشن کرائے جائیں گے۔ پھر کون پھر آئے اس سے؟ صحیح ہے، پھر پیپلز پارٹی نے اس سے انحراف کیا اور کہا کہ نہیں، حکومت سازی کرنی چاہیے۔ یہ وہ مثالیں ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ لہٰذا دو باتیں طے ہو گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہا نہیں جاتا، یہ مانا جاتا ہے کہ وہ سیاست کے اچھے کھلاڑی ہیں، بلکہ اگر آپ کو یاد ہو ایک پاپولر نعرہ تھا کہ ایک زرداری سب پر بھاری، یاد ہے نا آپ کو؟ پی ڈی ایم کی تشکیل ہو، پی ڈی ایم کا ٹوٹنا ہو، پی ڈی ایم کا دوبارہ تشکیل پانا ہو، اس سارے میں آصف زرداری صاحب کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو بلوچستان کی سیاست میں باپ کا بننا اور اس وقت کی حکومت کا ختم ہونا، یہ بھی زرداری صاحب کا کارنامہ تھا۔ تو اس اعتبار سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اگنور کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور وہ جو لاجک انہوں نے دی ہے وہ کافی مطلب ویلڈ لگ رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں سیاست کی بجائے اس وقت معیشت کی فکر جو ہے وہ پہلے کرنی چاہیے۔ کریکٹ، لیکن میں آل ہیونگ سیڈ ایوری تھنگ، میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے اب یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ حلقہ بندیوں کی مدت میں 1 مہینے کی کمی کرنے کے بعد کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن جنوری کے آخر میں یا فروری کے اوائل میں ہو جائے، تو کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہے۔ صحیح ہے، میرے خیال سے اگر پرامن
ट्रांसपेरेंट इंडिपेंडेंट इंतखाबात कराए जा सकते हैं इस अरसे में, तो उस तमाम पार्टियों को इसका साथ देना सही। अच्छा वकाई साहब, आप क्या समझते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो इस तरह के स्टेटमेंट है कि घर के मामलात में आसिफ जरदारी के फैसलों का पाबंद हूँ, सियासी फैसलों में नहीं हूँ, 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए, मतलब एक इस तरह के लीडर को जिसने अभी अपनी जगह जो है वो इस तरह से ऊपर के लेवल पे बनानी हो, इस तरह के कॉन्ट्रोडिक्टरी या फिर मजामती या फिर वो जो है ना स्टैंड लेने वाली स्टेटमेंट से उसको सूट करती हैं? बिलावल साहब क्या उसके ऊपर कारबंद हैं या उसके ऊपर चल रहे हैं? पहले मैं आपको सिर्फ इंटेलिजेंट कहता था, अब मैं आपको चालाक भी कह रहा हूँ। आप फिर मुझसे ये बात करवाना चाह रही हैं कि ये गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रेटजी है। हाँ जी, वो तो आपने कह ही दिया था, लेकिन मैंने कहा कि आप मजीद इसकी तायीद जो है साथ ही ये भी कहा कि अभी उनका कदकाठ इतना बड़ा नहीं हुआ कि जरदारी साहब अगर किसी अलायंस के हवाले से, किसी पार्टी के फैसले के हवाले से कोई फैसला कर दें तो बिलावल साहब उसको उठा के फेंक दें। अभी ऐसी सूरत हाल नहीं। सही है, तो मैं आपकी बात समझ गई हूँ जो आप कहना चाहते थे कि ये जो बिलावल साहब कह रही हैं ये जरदारी साहब के छतर छाया में ही कह रहे हैं। करेक्ट। अब आपने सही नुक्ता हिट किया है। बुखारी साहब मुझे ही बोलना पड़ता है, मैं कितनी देर से एक बात से मैं जो इज्तिनाब कर रहा था कहने से वो ये है कि चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब का 90 दिन में इलेक्शन कराने का इसरार हो या जरदारी साहब का इलेक्शन की तारीख अनाउंस करने का इसरार हो, बात एक ही है। नहीं मतलब इसमें कोई वो है ना, वो नहीं हो सकता कि बंदे को कोई डाउट हो कि जरदारी साहब ने कहा कि मैंने ये वाली लाइन लेनी है, बेटा तुम्हें ये सूट करती है, तुमने अभी जो है वो जरा स्टैंड लो और जरा डट के प्रोग्राम जब हम खत्म करेंगे, ब्रेक पे जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि गुड कॉप बैड कॉप जो है इसके फर्दर एक्सप्लेनेशन क्या है। बात वही है जो आप कह रही हैं। ठीक है जी, बस हो गया, आ गया आपका पॉइंट आ गया। एक छोटा सा मेरे ख्याल में ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं तो मजीद हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, साथ रहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।